الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا الممجد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم وعليه الطيب. قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد الا رسول صلوات. عزیزان محترم، زندہ رہیے، سلامت رہیے. کہ آپ حضرات بھائی کیا کر رہے ہو؟ یہ تم لوگ کہ آپ حضرات اتنی رات گئے بھی ماشاءاللہ، اتنی بڑی تعداد میں اتنی مفصل مجلس سننے کے فوراً بعد تر و تازہ اور شاداب ذہنوں کے ساتھ اس آستانے میں ذکر اہل بیت سننے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں. ایسے مجمع دیکھ کر ایسے تازہ دم اور جذبے ایمانی سے لبریز اجتماعات دیکھ کر، ایسے موالیان حیدر کرار کے عظیم شان اجتماعات دیکھ کر میرا جی چاہتا ہے کہ میں کبھی کبھی علامہ اقبال کا یہ شعر پڑھوں کہ فقیہ شہر کو حیراں قلندروں نے کیا. فقیہ شہر کو، فقیہ شہر کو، فقیہ شہر کو حیراں، فقیہ شہر کو. فقیہ قاضی القضات، جو بادشاہوں کے قاضی ہوا کرتے تھے. فقیہ علامہ اقبال کہتے ہیں فقیہ شہر کو حیراں قلندروں نے کیا، گلی گلی نکل آئے علی علی کہہ کر. اللہ سلامت رکھے آپ. عزیزان محترم، یہ سجا ہوا دربار دیکھ کر، یہ باادب درباری دیکھ کر، یہ جذبہ ایمانی سے لبریز دیوانے دیکھ کر ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم کبھی آواز دیں بنی امیہ کے ان خود سر بادشاہوں کو جنہوں نے 70 برس تک 70,000 ممبروں سے 70,000 خطیبوں کے ذریعے اپنی تمام تر قوتیں صرف کر کے علی کی کردار کشی کی، علی کے فضائل کو مٹانے اور گھٹانے کی کوشش کی. میرا جی چاہتا ہے یہ بامبے کے یہ اجتماعات دیکھ کر کہ میں آواز دوں
بنی امیہ کے ان دشمنان علی بادشاہوں کو کہ ذرا اپنی قبروں کے جہنم سے نکل کر دیکھو شام کا دربار کہاں گیا، علی آج بھی نکل کے دیکھو اپنی قبروں کے جی چاہتا ہے میرا جی چاہتا ہے کہ میں آواز دوں بنی امیہ کے ان دشمنان علی بادشاہوں کو کہ وہ اپنی قبروں کے جہنم سے نکل کر دیکھیں کہ شام کا تخت حکومت کہاں گیا اور علی کا دربار آج بھی موجود ہے۔ دنیا کا قانون ہے، درباری صرف اس وقت تک رہتے ہیں جب تک بادشاہ آنکھوں کے سامنے رہے۔ ادھر بادشاہ گیا ادھر دربار گیا، ادھر تخت لوٹا ادھر دربار گیا، ادھر تاج پلٹا ادھر دربار گیا، لیکن یہ ساری کائنات میں عجیب بادشاہ ہے علی بادشاہ کہ جسے 1400 برس ہو گئے، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے مگر اس کی دربار بھی قائم ہے، اس کے درباری بھی باقی ہے۔ میرا دعویٰ ہے کہ رات کے اس 12 بجے کروڑوں اربوں روپے خرچ کر کے بھی بڑے سے بڑا بادشاہ اپنے لیے اتنے جذبہ ایمانی سے لبریز درباری اکٹھے نہیں کر سکتا۔ صلوات بھیجے نا محمد وآلہ۔ ایک انگریز مورخ ماہر سیاستدان یہ کہتا ہے، اس نے ایک مضمون لکھا سیاسیات پر ایک امریکن رسالے میں لائف میں، وہ کہتا ہے کہ کوئی کتنا بڑا بھی سیاستدان کیوں نہ ہو، کوئی کتنا بڑا بھی اپنی عوام میں مقبول سیاستدان کیوں نہ ہو، اگر حکومت کی طاقت، خزانے کی طاقت اور ذرائع ابلاغ کی طاقت، میڈیا کی طاقت، مینس آف کمیونیکیشن کی طاقت، پاور آف اسٹیٹ کی طاقت، پاور آف ویلتھ، پاور آف اسٹیٹ، پاور آف کمیونیکیشن، اگر یہ 3 قوتیں، وہ انگریز لکھتا ہے، اگر یہ 3 قوتیں کسی مشہور سیاسی شخصیت کے خلاف سرگرم عمل ہو جائیں تو وہ شخصیت عوام میں کتنی بھی محبوب کیوں نہ ہو، چند مہینوں سے زیادہ اپنی مقبولیت اور پاپولیرٹی کے گراف کو برقرار نہیں رکھ سکتی، اس لیے کہ میڈیا میں بڑی طاقت ہے، خزانے اور دولت میں بڑی طاقت ہے، حکومت کے وسائل میں بڑی طاقت ہے، بڑی سے بڑی مقبول شخصیت کو زندہ درگور کر دیتے ہیں، لوگ بھول جاتے ہیں اس شخصیت کو۔ میں نے جب یہ مضمون ایک امریکن رسالے میں پڑھا تو میں نے سجدے کیے اپنے علی کی شخصیت کو، میرے مولا واقعی تو سیاسی شخصیت نہیں تھا، تو الہی شخصیت تھا، تو آفاقی شخصیت تھا، تو آسمانی شخصیت تھا۔ یہ دنیا کے سیاستدان پاور آف اسٹیٹ کے محتاج ہیں، پاور آف ویلتھ کے محتاج ہیں، پاور آف کمیونیکیشن کے محتاج ہیں، مگر یا علی کیا کہنے تیرے کہ 3 مہینے سے نہیں، 30 برس سے نہیں، 300 برس سے نہیں، 1400 برس سے ہر دور میں، ہر زمانے میں حکومت کی طاقت علی کے خلاف، خزانے کی طاقت علی کے خلاف، بیت المال کی طاقت علی کے خلاف، مینس آف کمیونیکیشن علی کے خلاف، ذرائع ابلاغ علی کے خلاف، دولت کی طاقت علی کے خلاف، قلم کی طاقت علی کے خلاف، کرتاس کی طاقت علی کے خلاف، مولویوں کی طاقت علی کے خلاف، مفتیوں کی طاقت علی کے خلاف، درباریوں کی طاقت علی کے خلاف، سرکاروں کی طاقت علی کے خلاف، تخت کی طاقت علی کے خلاف، ہر دور
دور میں تاج کی طاقت علی کے خلاف، بیت المال کی طاقت علی کے خلاف، بادشاہوں کی طاقت علی کے خلاف، حکومتوں کی طاقت علی کے خلاف، حکومتوں کی طاقت علی کے خلاف، ممبروں کی طاقت علی کے خلاف، خطیبوں کی طاقت علی کے خلاف، مولویوں کی طاقت علی کے خلاف، مفتیوں کی طاقت علی کے خلاف، توجہ دوستو، مفتیوں کی طاقت علی کے خلاف، فتووں کی طاقت علی کے خلاف، اکثریت کی طاقت علی کے خلاف، جمہوریت کی طاقت علی کے خلاف، عوام کی طاقت علی کے خلاف، عوام کی طاقت علی کے خلاف، وزیروں کی طاقت علی کے خلاف، مشیروں کی طاقت علی کے خلاف، پیروں کی طاقت علی کے خلاف، ان کے مریدوں کی طاقت علی کے خلاف، علی کے خلاف 3 برس سے نہیں، 30 برس سے نہیں، 1400 برس سے یہ ساری طاقتیں علی کے خلاف، بنی امیہ کی طاقت علی کے خلاف، بنی عباس کی طاقت علی کے خلاف، مغل امپائر کی طاقت علی کے خلاف، بادشاہان مغلیہ کی طاقت علی، یہ تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے، بادشاہوں کی طاقتیں علی کے خلاف، بنی امیہ کی طاقت علی کے خلاف، ابو سفیان کی طاقت علی کے خلاف، ابو جہل کی طاقت علی کے خلاف، ابو لہب کی طاقت علی کے خلاف، عتبہ کی طاقت علی کے خلاف، عتیبہ کی طاقت علی کے خلاف، شیبہ کی طاقت علی کے خلاف، معاویہ کی طاقت علی کے خلاف، یزید کی طاقت علی کے خلاف، مروان کی طاقت علی کے خلاف، ولید کی طاقت علی کے خلاف، ہشام کی طاقت علی کے خلاف، منصور دوانخی کی طاقت علی کے خلاف، ہارون کی طاقت علی کے خلاف، مامون کی طاقت علی کے خلاف، مہدی عباسی کی طاقت علی کے خلاف، ہادی عباسی کی طاقت علی کے خلاف، متوکل کی طاقت علی کے خلاف، معتمد باللہ کی طاقت علی کے خلاف، سارے بنی امیہ اور بنی عباس کے بادشاہوں کی طاقتیں علی کے خلاف تمام وسائل کے ساتھ صرف ہو گئی، لیکن تاریخ کی ان آنکھوں نے دیکھا کہ بنی امیہ کے بادشاہ مر گئے، بنی عباس کے تاج الٹ گئے، تاج پلٹ گئے، خطیب مر گئے، فتوے ختم ہو گئے، ممبر ٹوٹ گئے، خزانے خالی ہو گئے، تاج پلٹ گئے، حکومتیں تاراج ہو گئی، مغل امپائر برباد ہو گئی، مگر علی کل بھی علی تھا، آج بھی علی ہے، قیامت تک علی رہے گا، چمک رہا ہے۔ ساری طاقتیں علی کے خلاف سرگرم عمل رہیں، مگر علی کل بھی علی تھا، آج بھی علی ہے، قیامت تک علی رہے گا۔ جملے پہ توجہ کریں گے آپ، اس لیے کہ علی دنیا میں آ کر علی بنا نہیں، علی دنیا میں آ کر علی نہیں بنا، جو دنیا میں آ کر بنتے ہیں انہیں دنیا مٹا دیتی ہے۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ جو دنیا میں آ کر بنتے ہیں انہیں دنیا مٹا دیتی ہے، اس لیے کہ دنیا ہی بناتی ہے، دنیا ہی مٹاتی ہے، لیکن جنہیں اللہ بناتا ہے انہیں وہ مٹاتا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کسی کم ظرف کو علی بناتا ہی نہیں ہے۔
مولا سلامت رکھے. اتنا ہی بلند صلوات بھی بھیجے نا محمد علی. اس لیے کہ وہ کسی کم ظرف کو علی بناتا ہی نہیں ہے. وہ جنہیں منتخب کرتا ہے اپنی نگاہ مشیت سے منتخب کرتا ہے، اور اللہ منتخب کرنے کے بعد پچھتاتا نہیں ہے عوام کی طرح کہ کسے الیکشن میں ووٹ دے دیا. توجہ ہے، توجہ، پچھتاتا نہیں ہے. اللہ صلوات بھیجے محمد علی. اللہ کا بنایا ہوا کبھی معزول نہیں ہوتا. آج تک ہوا کوئی اللہ کا بنایا ہوا؟ 1,24,000 بنائے اس نے، کسی کو سسپینڈ کیا؟ کسی سے ریزگنیشن لیا؟ کسی کا ڈیموشن کیا؟ تنزلی کی؟ ایک کا نام بتا دیں. نہیں، کسی سے ریزگنیشن نہیں لیا، کوئی مستعفی نہیں ہوا، کسی کی تنزلی نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے بنایا تھا. وہ اگر اپنے بنائے ہوئے کو خود معزول کر دے تو اس کے علم پر بات آئے گی. بڑی توجہ، بڑی توجہ. وہ اپنے بنائے ہوئے کو اگر معزول کر دے تو بات اس کے علم پر آئے گی. وہ اپنے بنائے ہوئے کو معزول نہیں کرتا، وہ اپنے فیصلوں پر پچھتاتا نہیں ہے. جسے بنا دیا اسے بنا دیا. دنیا مانے تب بھی بنا دیا، نہ مانے تب بھی بنا دیا. بڑی توجہ، بڑی توجہ عزیزان محترم. اللہ جسے بناتا ہے اور جسے یہ یقین ہو کہ مجھے اللہ نے بنایا ہے، وہ عوام کی پرواہ بھی نہیں کرتا 5 سال کے بعد. جسے اللہ نے بنایا ہے وہ عوام کی پرواہ بھی نہیں کرتا 5 سال کے بعد. جسے اللہ نے بنایا اسے کیا ضرورت ہے؟ عوام مانے تب بھی کوئی اسے ضرورت نہیں ہے، نہ مانے تب بھی ضرورت نہیں ہے. اسے تو مطمئن ہے کہ مجھے تو اللہ نے بنایا ہے. اور جسے اللہ بنائے وہ کہیں بھی بیٹھے باعزت رہے گا. ارے نہیں توجہ کیا آپ نے. جسے اللہ بنائے وہ کہیں بھی بیٹھا ہو باعزت رہے گا. جسے عوام بنائے وہ تخت پر بھی بیٹھا ہو بے عزت رہے گا. تو جو ہے 5-7 منٹ سنیں گے نا مجھے. شاباش، جیو جیو. اللہ جسے بنائے نا وہ کہیں بھی بیٹھے کہیں بھی رہے، اس کا نام بدلتا رہے گا، مقام نہیں بدلے گا. بہت توجہ، بہت توجہ، بہت توجہ. جسے اللہ بنائے نا اس کا نام اور لقب تو بدلتا رہے گا لیکن اس کا مقام نہیں بدلے گا، اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. علی کو اللہ نے بنایا نا تو علی مختلف مقامات پر آتا رہا مگر علی کا مقام بدلتا رہا، حیثیت نہیں بدلی، فضیلت نہیں بدلی. علی جب خانہ کعبہ میں آیا تو مولود حرم کہلایا. دیکھیں آپ مقام بدلیں گے فضیلت کہیں نہیں بدلے گی. علی خانہ کعبہ میں آیا مولود حرم کہلایا. نہیں دوستو ایسے نہیں، جاگ کر بیدار ہو کر. علی خانہ کعبہ میں آیا مولود حرم کہلایا. آغوش رسالت میں آیا نور رسول کہلایا. زبان رسالت چوسی لحموں کا لحمی کی مصداق کہلایا. لحموں کا لحمی کی مصداق کہلایا. بستر رسول پر سویا مرضات اللہ کہلایا. دعوت ذوالعشیرہ میں آیا شاہد وجود رسالت کہلایا. بزم عشیر میں آیا شاہد وجود رسالت کہلایا. بزم غدیر میں آیا کائنات کا مولا کہلایا. بدر میں آیا فاتح بدر کہلایا. احد میں آیا ناصر رسول کہلایا. خیبر میں آیا شاہ لا فتح کہلایا. خندق میں آیا ایمان کل کہلایا. خندق میں آیا
خندق میں آیا، خندق میں آیا، خندق میں آیا، کل ایمان کہلایا، خندق میں آیا، کل ایمان کہلایا، مباہلے میں گیا، نفس رسول کہلایا، تطہیر کی چادر میں آیا، وارث تطہیر کہلایا، ممبر پر آیا، خطیب ممبر سلونی کہلایا، ممبر پر آیا، خطیب ممبر سلونی کہلایا، قرآن پڑھا، نقطہ بائے بسم اللہ کہلایا، محراب میں آیا، محراب میں آیا، محراب عبادت میں آیا تو محراب عبادت میں آیا، امام دو جہاں کہلایا، حالت رکوع میں انگوٹھی دی تو شاہ انما کہلایا، سائل کو روٹیاں خیرات کی تو سرتاج حلتا کہلایا، بستر پر آیا تو نفس الہی کہلایا، ممبر پر آیا تو خطیب ممبر سلونی کہلایا، محراب میں آیا تو امام دو جہاں کہلایا، محراب میں آیا تو امام دو جہاں کہلایا، محراب آخری آدمی تک توجہ، اس سے بڑا جملہ میں نے گزشتہ مجلس میں بھی نہیں دیا، پورے کلیجے کی طاقت سے دے رہا ہوں، دیکھنا علی کا مقام، محراب میں آیا، امام دو جہاں کہلایا، دوش رسول پر آیا تو راکب دوش پیغمبر کہلایا، بتوں کو باہر نکالا تو بت شکن کہلایا، آنکھ کھولی تو عین اللہ کہلایا، ہاتھ اٹھایا تو ید اللہ کہلایا، چہرہ دکھایا تو وجہ اللہ کہلایا، گفتگو کی تو لسان اللہ کہلایا، گفتگو کی تو لسان اللہ کہلایا، تخت پر آیا تو امیر المومنین کہلایا، تخت ٹھکرا کر خاک پر بیٹھا تو ابو تراب کہلایا، یا اللہ آیا فیصلے، مقام بدلے ہیں، تخت پر آیا تو امیر المومنین کہلایا، تخت ٹھکرا کر خاک پر بیٹھا تو ابو تراب کہلایا، یعنی مٹی پہ بیٹھ جائے تو مٹی کا باپ کہلائے۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا، مٹی پر بیٹھ جائے تو مٹی کا باپ کہلائے، مٹی کا باپ کہلائے، زمین کا باپ کہلائے، مٹی کا باپ کہلائے، جانا تو سب کو مٹی میں ہے۔ ابو تراب کی بیٹی ہے مٹی، اور کہتے جائیں جملے پر، مٹی پر بیٹھا تو ابو تراب کہلایا، ابو تراب کہلایا، ابو تراب کہلایا۔ اسی لیے کسی شاعر نے مولوی کو مشورہ دیا، مولانا ہم علی علی کرتے ہیں تم اعتراض نہ کیا کرو، اپنی اپنی شرافت کی بات ہے، مولانا ہم علی علی کرتے ہیں آپ اعتراض نہ فرمایا کریں، اپنی اپنی شرافت کی بات ہے، کیوں علی علی نہ کریں، آخر علی ابو تراب ہے، یا علی یا علی یا جا کر کیوں آخر اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے ہم علی علی نہ کریں، آخر علی مٹی کا باپ ہے، آخر علی ابو تراب ہے۔ اور ویسے اب تو سائنس نے طے کر دیا ہے کہ تمام آب و نمک دامن تراب میں ہے، نہیں پھر نہیں سناتا میں آپ کو، ایسے نہیں سناؤں گا، اور کریں، تمام آب و نمک دامن تراب میں ہے، سارا پانی اور سارا نمک مٹی کے دامن میں ہے۔ اب سمجھے آپ تو پھر غور کر لیں آپ، تمام آب و نمک، شاعر نے بڑا عجیب بات کہی ہے، تمام آب و نمک دامن تراب میں ہے، ابو تراب علی، اس میں کچھ کلام نہیں۔ آخری آدمی تک توجہ چاہوں گا، ایسے نہیں، تمام آب و نمک سارا مٹی پانی دامن تراب میں ہے، ابو تراب علی، ابو تراب علی، اس میں کچھ کلام نہیں، تمام آب و نمک، تمام آب و نمک
تمام آب و نمک دامن تراب میں ہے. ابو تراب علی، اس میں کچھ کلام نہیں. علی کے ملک میں رہ کر علی علی نہ کریں. نمک حلال ہے یارو، نمک حرام نہیں. ہائے ہائے ہائے، یہ جاؤ فیصلے لو تاریخ سے. تمام آب و نمک دامن تراب میں ہے. ابو تراب علی، اس میں کچھ کلام نہیں. علی کی ملک میں رہ کر علی علی نہ کریں. نمک حلال ہے یارو، نمک حرام نہیں. توجہ ہے نا آپ کی؟ غور فرماتے جائیں. تخت پر بیٹھا تو امیر المومنین کہلایا، تخت ٹکرا کر خاک پر بیٹھا تو ابو تراب کہلایا. یعنی مقام بدلنے سے علی کی فضیلت نہیں بدلی. ذرا سا غور کر لیں اس جملے پر. اس لیے کہ اللہ نے بنایا تھا، دنیا نے نہیں بنایا تھا. دنیا بناتی ہے، مٹا دیتی ہے. ایک فرق بتاؤں آپ کو اللہ کے بنائے ہوئے کا اور دنیا کے بنائے ہوئے کا. متفقہ جملہ ہے، سارے مسلمانوں کی کتابوں نے متفقہ طور پر لکھا ہے. کسی ریفرنس کی ضرورت نہیں، ہر کتاب میں ہے. آپ نے بھی سنا ہوا ہے. ایک جملہ ہے، سن لیجئے. دنیا کا بنایا ہوا اور اللہ کا بنایا ہوا. دنیا کا بنائے ہوئے انسان، جب دنیا کے بنائے ہوئے پہلے انسان، جب دنیا کے بنائے ہوئے پہلے حکمران ممبر رسول پر آئے تو آ کر انہوں نے بڑا تاریخی خطبہ دیا، بڑا فصیح بلیغ، عاجزی انکساری. لوگوں، تم نے مجھے اپنا امیر بنایا ہے، تم نے بنایا ہے. سچے آدمی تھے نا. تم نے بنایا ہے، سچ سچ بات کہہ دی. اقرار کر دیا کہ نہ اللہ نے بنایا مجھے، نہ رسول نے، تم نے بنایا ہے. واٹ اے ونڈرفل ایڈمیشن. تم نے مجھے بنایا ہے. سنیں گے جملہ، خطبہ ہے یہ، پہلا خطبہ. تم نے مجھے بنایا ہے، میں تم سے بہتر نہیں ہوں. خطبہ ہے کیوں سمجھ ہے نہیں. تم نے مجھے بنایا ہے، میں تم سے بہتر نہیں ہوں، میں تمہاری رہبری کروں گا. کیا پڑھے لکھے آدمیوں کا جملہ. بھائی ایمانداری سے جملے ہیں یہ، بالکل میں اس میں اپنی طرف کا اضافہ نہیں کر رہا. سچ، آپ کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، یہ بات ہے. خطبہ ہے، تاریخ کا حصہ ہے، ڈاکومنٹری پروف ہے. لوگوں، تمہارا بہت شکریہ. تم نے مجھے بنایا ہے، میں تم سے بہتر نہیں ہوں، میں تمہاری رہبری کروں گا. جب تک میں سیدھا چلوں تم میرے ساتھ چلنا.
اس منبر نے بھی بڑے بڑے خطیب دیکھے ہیں، ایسا خطیب نہیں دیکھا ہوگا، سچا خطیب۔ لوگوں، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، دھنیہ واد۔ تم نے مجھے بنایا ہے، میں تم سے بہتر نہیں ہوں، میں تمہاری رہبری کروں گا جب تک میں سیدھا چلوں، تم میرے ساتھ چلنا، جب میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو تم مجھے سیدھا کر دینا۔ یہ عجیب اللہ ہے۔ تو سبحان اللہ کریں گے، محفوظ کر رہے ہیں، مگر یہ کیسے لوں گا ساری آپ سے، مجمع کے سامنے وعدہ کر رہے ہیں ہم، اس کی ایک ایک کاپی مجھے دیں گے، آپ دیں گے نا وعدہ اس مجمع کے سامنے؟ اچھا، جنہیں ان کے وعدے پہ یقین ہے وہ پوری طاقت سے نعرہ حیدری، پکا ہو گیا، صلوات بھیجیں آپ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ لوگوں، ایھا الناس، تم نے مجھے بنایا ہے، میں تم سے بہتر نہیں ہوں، میں تمہاری رہبری کروں گا جب تک میں سیدھا چلوں، تم میرے ساتھ چلنا، جب میں ٹیڑھا ہو جاؤں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے میں پاکستان سے یہاں آیا، ممبر پہ بیٹھا، اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ مجھے سننے آیا، میں آ کر یہاں کہوں لوگوں میں ممبر پر آیا نہیں، مجھے لایا گیا ہے، مجھے تقریر کرنا نہیں آتی، میں تقریر کروں گا، جب تک میں تقریر صحیح کروں تم سنتے رہنا، جب میں تقریر کرنا بھول جاؤں تم شروع ہو جانا۔ لیکن حضور ہے نا عجیب سا مسئلہ، عجیب سا مسئلہ ہے۔ آپ سب مل کے یہی کہیں گے نا، مولانا اگر تقریر کرنا نہیں آتی تھی تو ممبر پہ آئے تھے کیوں؟ پہلے ہی کہہ دیتے مسجد کی انتظامیہ سے کہ بھائی میں تقریر کرنے کے قابل نہیں ہوں، اس وقت تو آ گئے۔ ہم بہت کچھ کہتے جا رہے ہیں، آپ بہت کچھ سنتے جا رہے ہیں، ہم سو رہے ہیں، ویسے سچی بات ہے ہم سو رہے ہیں، ہم سوتے سوتے کر رہے ہیں تقریر اس وقت، ہاں سچی ہے بات، سنتے جائیں۔ یہ بالکل عجیب سی بات ہے نا کہ لوگوں میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ آپ گئے ایئرپورٹ پر، سامان رکھوا دیا، چیک ان ہو گئے، بورڈنگ کارڈ مل گیا، جہاز میں جا کے بیٹھ گئے، وہ ٹافیاں بانٹنے والی آئیں، انہوں نے منہ میں آپ کی ٹافی دے دی، اس کے بعد کہا اپنی بیلٹیں باندھ لیجئے، ہم 30,000 فٹ کی بلندی پہ پرواز کرتے ہوئے انشاءاللہ 1 گھنٹے 20 منٹ میں کراچی پہنچیں گے۔ آپ مطمئن؟ جب جہاز 30,000 فٹ کی بلندی پر پہنچا، آپ سمجھے کہ بس اب کراچی آئے۔ ایسے میں اگر آدھے گھنٹے کے بعد پائلٹ یہ کہہ دے لوگوں مجھے پائلٹ بنایا گیا ہے،
کی بلندی پہ پیٹی بندھی ہوئی ہے پیٹ پہ، منہ میں ہے ٹافی، بول بھی نہیں سکتے، ٹافی پہلے منہ میں دے دی، درمیان میں پائلٹ صاحب کیپٹن صاحب کہیں اٹینشن پلیز دس از یور کیپٹن اسپیکنگ ٹو یو، میں تمہارا پائلٹ بنایا گیا ہوں، مجھے جہاز اڑانا نہیں آتا، جب تک میں جہاز اڑاؤں تم میرے ساتھ اڑنا، جب میں اڑانا بھول جاؤں ایمانداری سے بتا کمال ہے۔ اپنے ایمان سے بتائیں 30,000 فٹ کی بلندی پہ عالم کیا ہوگا آپ کو؟ ہے نا توجہ؟ یہ ہے دنیا کے بنائے ہوئے کا خطبے کا پہلا جملہ۔ اور میں تقریر اس سے آگے نہیں کروں گا، میں آپ سے صحیح عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ اتنا بڑا جملہ میں کہہ نہیں سکتا جو میں کہنے جا رہا ہوں، آپ متوجہ ہو جائیں۔ کبھی کبھی سمندر کو کوزے میں بھی بند کیا جاتا ہے، آپ غور فرمائیں، اگر آپ مطمئن ہو جائیں تو آپ خود کہیں گے کہ ہاں تقریر مکمل ہے۔ یہ ہے ان کا جملہ جنہیں دنیا نے منتخب کیا تھا، اس لیے کہ جب دنیا بنائے گی تو اپنے جیسا بنائے گی، جب اللہ بنائے گا تو اپنے جیسا بنائے گا۔ ہمارے توجہ ہے نا، یہ امیر علی بھائی اور حیدر بھائی یہ برادری سے باہر کھڑے ہوئے ہیں، انہیں ڈر ہے یہ جہاز میں بیٹھیں گے نہیں۔ امیر علی بھائی نہ بات مانو جعفر علی میر صاحب کی، مجلس تو سنو، صلوات بھیجیں محمد عالم، سبحان اللہ، سلامت رہے آپ۔ ہمارے بھی ہیں مہربان، کیسے کیسے کمال مہربان ہیں، اللہ سلامت رکھے، بلند ترین صلوات بھیجیں آپ۔ یہ جو ہمارے امیر علی بھائی ہیں یہ زیادہ سے زیادہ کیا کہیں گے مجلس ختم ہونے کے بعد؟ مولانا مچھی کھاؤ گے؟ یہ داد ہوتی ہے ان کی، بڑی اچھی مجلس پڑی ہے، مچھلی کھاؤ۔ یہ ہمارے دوست ہیں، ہم کیا کریں، صلوات بھیجیں آپ محمد عالم۔ اچھا اب غور فرما لیں آپ، یہ ہے دنیا کے بنائے ہوئے کا خطبے کا پہلا جملہ۔ لوگوں میں تم سے بہتر نہیں ہوں، تمہارا بہت بہت شکریہ، میں تم سے بہتر نہیں ہوں، میں تمہاری رہبری کروں گا جب تک میں سیدھا چلوں، تم میرے ساتھ چلنا، جب میں صراط مستقیم سے ہٹ جاؤں تم مجھے سیدھا کر دینا۔ اور اب جملہ سنیں عزیزان محترم، اس کا جسے اللہ نے منتخب کر کے دنیا میں بھیجا تھا، جب وہ تخت حکومت ظاہری پر آیا، تخت حکومت ظاہری پر آیا تو محدث دہلوی مسلمانوں کے بہت بڑے مجدد دین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس علی کے آنے سے پہلے، علی کے حکومت میں آنے سے پہلے طریقہ سابقہ حکمرانوں کا یہ تھا کہ جب وہ منبر پر خطبہ دیا کرتے تھے تو جب پہلے حاکم برسر اقتدار آئے تو انہوں نے احترام رسالت میں منبر کا پہلا زینہ چھوڑا، دوسرے زینے پر بیٹھے، وہاں نہیں بیٹھے جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے۔ جب دوسرے حاکم آئے انہوں نے 2 زینے چھوڑے، تیسرے زینے پر بیٹھے۔ جب تیسرے حاکم آئے انہوں نے 3 زینے چھوڑے، چوتھے زینے پر بیٹھے۔ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ جب علی تخت حکومت ظاہری پر آئے، علی نے پہلے زینے پر قدم رکھا، دوسرے زینے پر قدم رکھا، ٹھہرو، علی نے پہلے زینے پر قدم رکھا، دوسرے زینے پر قدم رکھا، تیسرے زینے پر قدم رکھا، چوتھے زینے پر قدم رکھا، وہاں جا کر بیٹھے جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے، اور بیٹھ کر کہا ایھا الناس، خدا کا شکر کرو کہ آج حق اپنے مرکز پر آ گیا۔ یہ ہے تاریخ، تم
خدا کا شکر ادا ہمارا تمہیں سلامت ہے. آپ نے دیکھا وہ خطبہ بھی آپ کے ذہن میں ہے اور یہ اللہ کے بنائے ہوئے کا خطبہ بھی ہے. ایھا الناس خدا کا شکر کرو کہ رجع الحق علی مکانہ ہی. تم خدا کا شکر کرو. عوام کا شکریہ ادا نہیں کیا علی نے. کیا سن رہے ہیں؟ عوام کا شکریہ ادا نہیں کیا. اے لوگوں تم خدا کا شکر کرو کہ تمہیں علی جیسی قیادت ملی, علی جیسا امام ملا, علی جیسا رہبر ملا. خدا کا شکر ہے کہ آج جملے پہ غور تو کریں. خدا کا شکر کرو کہ آج حق اپنے مرکز پر آ گیا. آج حق اپنے مرکز پر. ٹوڈے دس ویری ڈے, دس ڈیفینیٹ ڈے, دس پرٹیکولر ڈے, آج حق اپنے مرکز پر. آج حق اپنے مرکز پر آیا. اے علی پر دوسرے حکمرانوں کی بیعت کا الزام لگانے والے تاریخ کے مورخوں, اگر علی نے کسی حاکم کی بیعت کر لی ہوتی تو بھرے مجمع میں سے کوئی تو اٹھ کر کہتا کہ یا علی کیا آج سے پہلے حق نہیں تھا. علیہ ایھا الناس خدا کا شکر کرو. محدث دہلوی کہتے ہیں کہ علی نے کہا کہ خدا کا شکر کرو کہ آج حق اپنے مرکز پر آ گیا. پورے مجمع نے علی کو پہلے زینے پر قدم رکھتے ہوئے دیکھا. مولا یہ سو رہے ہیں. پورے مجمع نے مسجد نبوی چھلک رہی ہے. پورے مجمع نے علی کو پہلے زینے کو پہ قدم رکھتے ہوئے دیکھا, دوسرے زینے پر قدم رکھتے ہوئے دیکھا, تیسرے زینے پر. پہلا نہیں, پلٹ دوں جملے کو آپ کی خاطر. علی نے پہلا زینہ بھی اپنے پاؤں کے نیچے رکھا. دوسرا زینہ بھی اپنے پاؤں کے نیچے رکھا. تیسرا زینہ بھی اپنے پاؤں کے نیچے رکھا. ممبر کا چوتھا زینہ بھی اپنے پاؤں کے نیچے رکھا. وہاں جا کر بیٹھے جہاں پیغمبر بیٹھا کرتے تھے. وہاں بیٹھ کر کہا خدا کا شکر ہے کہ آج حق اپنے مرکز پر آ گیا. سارے مجمع میں سے صرف ایک دل جلا اٹھا. سارے مجمع میں سے مسجد نبوی میں جب علی وہاں بیٹھے نا جا کر جہاں رسول بیٹھتے تھے, ایک دل جلا اٹھ کے کہتا یا علی آپ نے تو ریت بدل دی, آپ نے روایت تبدیل کر دی, آپ نے تو حفظ مراتب کا خیال ہی نہیں کیا. اصولاً تو آپ کو 5ویں زینے پہ بیٹھنا چاہیے تھا. بھئی ایک زینہ رسول کے لیے چھوڑا ہے نا, اس طرح سے ترتیب میں آپ کو تو سب سے آخر میں بیٹھنا چاہیے تھا. آپ تو وہاں جا کر بیٹھ گئے جہاں رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے. آپ نے احترام رسالت بھی نہیں کیا. تاریخی جملہ دوستوں میں اس سے بڑا جملہ نہیں کہہ سکوں گا. اگر آپ مجھ سے 50 مجلسیں بھی پڑھوائیں گے اس سے بڑا جملہ خدا کی قسم نہیں کہہ سکوں گا. سوال کرنے والے نے کہا یا علی آپ نے تو سارے زینوں کو اپنے پاؤں کے نیچے رون دیا, آپ تو وہاں جا کر بیٹھے جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے. تو غضب کے عالم میں اس اعتراض کرنے والے کو دیکھ کر کہتے ہیں ارے بدبخت تو اس لکڑی کے ممبر کی بات کرتا ہے, یہ پاؤں تو مہر نبوت کو زینہ بنا چکے. مہر نبوت کو اس لکڑی کے
پاؤں تو مہر نبوت کو منبر بنا چکے ہیں، یہ پاؤں تو مہر نبوت کو چوم چکے ہیں، لاجواب ہو گیا۔ اس کے بعد علی کہتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، اب مسئلہ پوچھنے والوں کا دور گیا۔ دیر سے سمجھتے تو ہیں، اب مسئلہ پوچھنے والوں کا دور گیا، پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے تمہیں، اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ اللہ کی قسم میں کہا کرتا ہوں دوستو، واقعی علی علی تھا ایمان سے۔ بڑے مجمع میں سے ایک عرب بدو تھا، بدبخت پوچھتا ہے یا علی آسمان پہ ستارے کتنے ہیں؟ اب یہ کوئی سوال ہے؟ کیسے کیسے جاہل لوگ تھے جنہیں علی سے بات کرنے کے آداب بھی نہیں آتے تھے۔ اللہ کی قسم، اسی لیے پروفیسر فلپ ہٹی ایک انگریز مورخ کہتا ہے، یہ واقعہ پڑھ کر تاریخ اسلام میں پروفیسر فلپ ہٹی نے جب یہ واقعہ پڑھا تو اس نے جملہ کہا ہے کہ اسلام از دا بیسٹ ریلیجن بٹ مسلم آر دا ورسٹ نیشن۔ اسلام بہترین مذہب ہے مگر مسلمان بدترین قوم ہے۔ اسلام اس لیے بہترین مذہب ہے کہ اس میں علی جیسا اسکالر پیدا ہوا جس نے سلونی کا دعویٰ کیا۔ مسلمان اتنے بد نصیب ہیں کہ اتنے بڑے اسکالر سے کچھ پوچھ نہ سکے، یہ ہے اتنا بڑا اسکالر ان کے یہاں پیدا ہوا، اور یہ اتنے بڑے اسکالر سے، اتنے بڑے عالم سے کچھ پوچھ نہ سکے۔ پروفیسر فلپ ہٹی کہتا ہے یہ جو انوینشن ہم آج کر رہے ہیں، یہ جو ہم آج سائنٹیفک ترقی کر رہے ہیں، ہم آج سے 1400 برس پہلے اگر علی ہمارے زمانے میں ہوتے، ہم پوچھتے یا علی چاند پہ جانے کے راستے کیا ہیں، مریخ پر کمندیں ڈالنے کے طریقے کیا ہیں، خلاؤں میں پرواز کرنے کے طریقے کیا ہیں، پوچھنے والا پوچھ رہا ہے آسمان پہ ستارے کتنے ہیں۔ مگر مولا کا بھی کمال ہے، میں قربان جاؤں، اگر گدھے سے گدھا آدمی بھی کوئی سوال کرتا تھا نا مولا سے، جواب ضرور دیتے تھے اس کی حیثیت کے مطابق۔ جیسا سوال ویسا جواب، جیسا منہ اتنا مکمل مولا ہے میرا، میں قربان ہو جاؤں اپنے مولا کے۔ لیکن اس کا سوال اس کے گلے میں ڈال دیا۔ کیا سوال ہے؟ کہ مولا یہ بتائیے آسمان پہ ستارے کتنے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں اگر تعداد بتا لی تو کیا گن لے گا؟ اندازہ تو کریں، اگر تعداد بتا دی تو کیا گن لے گا؟ مثال کے طور پر میں کہہ دوں 2 کروڑ ستارے ہیں، گنے گا؟ مجھے غلط کیسے ثابت کرے گا کہ نہیں ہے؟ توجہ، نعرہ حیدری، صلوات میرے بابا سے بتا۔ لے بھائی میرے صاحب کی بات کہے جا رہا ہوں، دیکھیں سوال کرنے والا تو بیٹھ گیا۔ علی کا بحر ذخار علوم نبوت اپنی جولانیوں پر ہے، مجمع چھلک رہا ہے، خطبہ جاری ہے، علوم الہی کی آبشاریں گر رہی ہیں، اہل ظرف اسے جذب کر کے مسلمان سے سلمان بن رہے ہیں۔ اہل ظرف اس آبشار کو اپنے سینوں میں جذب کر کے مسلمان سے سلمان بن رہے ہیں، سلمان سے فخر سلیمان بن رہے ہیں۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، صلوات بھیج دینا۔ خطبہ جاری ہے، مجمع اسی طرح بیٹھا ہوا ہے، دم بخود بیٹھے ہیں تشنگان علم، خطیب منبر سلونی کے علم سے سیراب ہو رہے ہیں۔ سناٹا طاری ہے پورے مجمع پر کہ ایسے میں در مسجد سے ایک اژدہا داخل ہوا۔
میرے بھائی کی فرمائش ہے جعفر علی میر صاحب کی، اتفاق سے ذہن میں آ گیا، عرض کیے دے رہا ہوں، توجہ ہے نا دوستوں؟ مولا خطبہ دے رہے ہیں، مولا خطبہ دے رہے ہیں کہ ایسے میں در مسجد سے ایک اژدہا داخل ہوا۔ اژدہا مسجد میں جتنے بیٹھے تھے نا، اژدہے کو جو دیکھا سوال و جواب سمیت غائب ہو گئے۔ اژدہے کو جو دیکھا تو ایسے بیٹھ گئے جیسے سب کو سانپ سونگ گیا، گھبرائے، پریشان، کروٹیں بدل رہے ہیں۔ بھئی یہ تو اژدہا تھا، اور یہ بیٹھنے والے بہرحال چھوٹے چھوٹے لوگ تھے۔ بڑے بڑے لوگ چھوٹے چھوٹے سے ڈر جاتے ہیں۔ توجہ ہے نا مسلم؟ اژدہا آیا، کھلبلی مچی۔ علی نے وہی ممبر سے ہاتھ کا اشارہ کیا، مجمع سے کہا خاموش بیٹھو، گھبراؤ نہیں، یہ کسی کو کچھ نہیں کہے گا، اسے راستہ دو، اس اژدہے کو راستہ دو۔ اژدہے کو راستہ ملا، سانس روک لیے لوگوں نے۔ تو چلا جا بھائی، تو لنگ جا، ساڈی خیر ہے نا، سب نے راستہ دے دیا، چلا گیا، سیدھا جاتا مسجد کو عبور کیا، پشتے ممبر پر آیا، پشتے ممبر پر آیا، توجہ، پشتے ممبر پر آیا، علی کے دوش مبارک پر اپنا سر رکھا۔ اندازہ کریں امام کسے کہتے ہیں، امام کسے کہتے ہیں، امام کسے کہتے ہیں، وارث رسول کسے کہتے ہیں، مسند نشین بزم نبوت کون ہے، نیابت پیغمبر کا حق کسے ہے؟ اللہ اللہ۔ دوش علی پر آیا، اپنا سر رکھا، علی نے اپنے گوش مبارک اژدہے کے منہ کے قریب کیے۔ علی تھا نا، اژدہے نے کچھ بات کی، علی نے کچھ جواب دیا، اژدہا کاندھے سے اترا، ممبر کے سامنے آیا، سیڑھیاں چڑھی، علی کے پیروں پہ بوسہ دیا، ادب کے ساتھ لہراتا ہوا واپس چلا گیا۔ جب اژدہا چلا گیا نا، سب کی جان میں جان آئی گیا۔ جب سب کی جان میں جان آئی نا، اب سب کی زبانیں قینچیوں کی طرح چلنے لگی۔ سارے علی کے قریب آ گئے، یا علی یہ اژدہا کیا کہہ رہا تھا آپ سے؟ مولا اس اژدہے نے آپ سے کیا کہا؟ دوستو توجہ فرمانا ہے آپ کو، اس زندگی سرسری نہ گزرنا، پوری حمادت کے ساتھ۔ تقریر کا آخری جملہ ہوگا یہ، یا علی یہ اژدہا آپ سے کیا کہہ رہا تھا اور آپ نے اسے کیا جواب دیا؟ نہیں غور کیا نا آپ نے؟ اس نے آپ سے کیا کہا اور آپ نے اسے کیا جواب دیا؟ مسلمانوں کا یہ پوچھنا خود بتاتا ہے کہ یہ امتی نہ اژدہے کی زبان سے واقف تھے، چلو اس کی زبان سے واقف نہ ہوتے، علی سے کیوں پوچھا کہ آپ نے کیا جواب دیا؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ علی نے اسے عربی میں جواب نہیں دیا ہوگا، ورنہ یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ آپ نے کیا جواب دیا۔ اسی زبان میں جواب دیا ہوگا جس زبان میں سوال کیا ہوگا، جس زبان میں سوال کیا ہوگا، جس زبان میں سوال کیا ہوگا۔ تو رسول تو عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا ہے، شریعت تو ساری کائنات پر رسول کی حاوی ہے۔ مجھے بتاؤ، اگر آج علی نہ ہوتا، اگر آج علی نہ ہوتا اور اس اژدہے پر کوئی وقت پڑ جاتا شرعی مسئلہ پوچھنے کا اور یہ چلا جاتا کسی اور حکمران کے پاس، اول تو اس کے چلے جانے سے پہلے وہ چلا جاتا ہے نا، اور اگر نہ بھی چلا جاتا لوگ زبردستی بٹھا لیتے، تو جب کلام ہی نہیں سمجھتے تو مسئلہ کیا بتاتے؟ جب زبان ہی نہیں سمجھتے
تو مسئلہ کیا بتاتے؟ مسئلہ نہ بتایا جاتا تو شریعت میں نقص آ جاتا، حجت تمام نہ ہوتی، دین مکمل نہ کہلاتا۔ علی فرماتے ہیں یہ قوم جن سے ہے، یہ اپنے قبیلے کے سردار کا بیٹا ہے، اس کا باپ مر گیا ہے اور قبیلے کے سارے افراد، توجہ رکھنا اس جملے پر، علی کہتے ہیں یہ قوم جن سے ہے، اس کا باپ مر چکا ہے اور قبیلے کے سارے افراد نے، سارے جنوں نے متفقہ طور پر اسے اپنا سردار منتخب کر لیا ہے، مگر یہ سب کا اجماع اور اتفاق ٹھکرا کر میرے پاس اجازت لینے کے لیے آیا تھا۔ مولا اجازت ہے سرداری قبول کر لوں، اجازت لینے یہ اجازت لینے کے لیے آیا تھا۔ مولا اجازت ہے سرداری قبول کر لوں۔ اے اژدہے، اے قوم جن سے تعلق رکھنے والے اژدہے، تیرے عقیدے پر ہمارا سلام، تو ان آستینوں کے سانپوں سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ ہائے 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 ہائے، تجھے اتنی بصیرت تو ہے، تو جانتا تو ہے کہ ساری قوم بھی متفقہ طور پر اگر کسی کو اپنا سربراہ بنا لے تو جب تک معصوم تائید نہ کر دے حکومت جائز نہیں ہوا کرتی۔ صلوات میرے بابا مولانا محمد اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یا اللہ، کہاں تک آپ سنتے جائیں گے؟ آپ نے تو